حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دا کار وکړو دا دې غلط کار وکړ کنه دې ته سره وګوري چې هغه ته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ څومره غټ ضرورت اوري دا نظر عام دا شیو کنه واه سما غادي بیا د انسان دغه ژوند د خدای خلیفہ دا لکه چې دا اوس کوم ژوند دا چې کوم موږ وینو دا د انسان شان ژوند دا عالم چې د حوادثاتو ساړه په دمنه ورېر بیا عجیبه خبره ده کنه د خدای خلیفہ دی دا ساړه د خدای مخلوق دی دا عالم د دې دنیا دا ونې دا غنم په خپله خو دا انسان فکرې دا ونې نالې دا سیزونه کوي دا د میوو د فصل د بلبل انتظار کوي موسم راشي هغه میوه خوري هغه لاړ شي بیا پسې جوړېږي دا خلیفہ دی دا لنډه خبره ده چې دا ژوند نه دی د انسان شان ژوند د مرګ نه وروسته دی دا لږ ونې دلته کې ازمایښت لپاره نه ولګي چې ته بیدار شه ناست خوش کې راشه چې بیا شکرونه ادا کړئ دلته کې سره چې تېرې کې ژوند که نه چاهتونه دي حالتونه دي نه حالتونه سمېږي نه چاهتونه پوره کېږي نیمګړتیا د کار شي هر یو نیمګړی دی بغیر د جاهل نه هر یو نیمګړی د دین په نسبت سره خبره کوو د دنیا نیمګړتیا موږ څه غلط د دنیادارو بحث کړو دې وخت کې دلته کې موږ د دین بحث نه کوو نو دنیادارو بحث کوو او خو راشي پکې که نه چا چې دا مقصد ګڼلی دی دا دین که نه نو هغه دلته کومه دغه دی مجبوره دی که ډېر علم کې بیا مجبوره دی او که ډېر عبادت کې بیا هغه دغه نه کېږي دلته کې عبادت ګزاره کوي روان دي او خوږ سترګې لږ ونه یخې شي خوږ سترګې دي که نه چې غړېږي دا بندګي چې کوم ده که نه دا غړېدلې او سترګه غړېږي پکې لکه شګه چې پرته سترګې چې خوږ شي لکه شګه چې پکې چای او نو لږ ساعت پکې د آرام وختونه هم خدای ورکړي دي نه تلاوت وخت وخت شو داسې نه خدای پاک هر څه چې دي که دین دی که دنیا ده که هر شی چې دی ولې دې عالم هر یو شی ادوره دی نه که ته شپه ورځ په سجده پرېږدي ولې ستا فطرت چې کوم حال غواړي هغه حال دلته بیا هم نشي حاصلولی هغه به په جنت کې هغه به لکه اصل ژوند کې نیم کروڑه کاله ما اورېدي چېرته خدای خبر چانه مې اورېدي دغه دی علما اکثر چې ته خدای پاک ملاقات نصیب کړي د هغو نه غواړي یا دا تبلیغیان دا خبرې ډېرې کوي نیم کروڑه کاله به دیدار مرحله چې هغه توی شي که نه چې راتاسي چې بیا به وایي داسې چلو شو هی بیا به دا روډي وباسي فرشتې به وایي د خدای بندګان ورته جنت ته هم لاړ شئ پکې ورته خوري دي خدمتونه کیسې پسې دي دا خو بېشکه لوی نعمت دی ولې د نعمت نه جدایي د نعمت احساس بیا خوند دغه کېږي دغه نیم کروړه کاله به د دیدار په حالت کې تېر شي ولې د هغه ژوند کلونې ښه یو ورځ یې 10,000 کاله ده یو روایت کې 50,000 ده دا مې واورېدل علماو نه او چې اوس خو دا 10,000 باندې ټول متفق دي ما درېږم 10,000 کاله یو ورځ ده 9 کروڑه کاله به چې کوم هغه کوم ستا فطرت چې کوم شی غواړي هغه به هلته پوره کېږي دلته کې هغه هم پوره کېږي په کومه لارې چې دی نو خدای پاک پکې بنده د هغې شي نه چې کوم دی نو تنبولی دی او ځان ته متوجه کړی الله بس تاسو ته نصیحت کوم که نه چې هغه تلیو په هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې بعد وي نو ولې د تصوف په لارو کې دا دوه دغه تبعې دا بیانوي
دا یو قسم تشکیل کړی دی تقسیم کړی. دغه تقسیمونه موږ وکړو ښه د خدای نه لرې کړو. شپږ اته کاله چې کوم دی د لطایفو د اجرا په فکر کې وخت تېرېږي، بیا د مقامونو د حقیقت او سر معلومونه دغه پکې اسراریات دي، دا الهامونه دي، دا وقاګانې دي. ګڼ کلونه په دغه فکر کې تېر شي او دا فکر ورته ښیي نه چې سړی که اوس مړ شي نه به د لطیفه جاري یې، نه به د مقام توی شي، نه به د سر معلوم کړی. مګر داسې اسرار معلومولو ضرورت څه دی؟ که د قرآن نه ستا ضرورت نه پوره کېږي، مزید د الهام او د قصو او د لانجو دا ټول یو داسې یو بني اسرائیل وه ترې جوړه کړه. د خدای قرب دومره لرې کړه چې هغې دپاره به دغې د مسجدونه حاصله وي. یو بزرگ ماته وي شاه صاحب آپ کی بات بہت اچھی ہے، ستا خبره ډېره ښه ده، ولې کس ناکس خبره نه ده. ما حضرات دا د هر کس ناکس خبره ده چې دا حکم دی، کوم د هر کس ناکس دی چې چا خبره باندې پوه که ځان لکه په دې ځان پوه که علم مقصد هم دا دی چې تا اول خپل ځان وپېژنې، چې ځان وپېژنې پس ته بیا د الله طالب کېږي چې بیا به هغه وپېژنې که نه که ته نه د ځانه خبره، نه د جهانه خبره، نه د دینه خبره، نه د ساتین نه خبره پرېږده پرې سکه ته ذکر کې کېنه. دا څوک یاد کېده لرې که دا څوک دی؟ بیا را نه شي ورته ده ناکس خبر د خدای حکم د هر کس ناکس خبره ده. درېده که نه د الله حکم دی، هغه هر یو انسان دپاره دی. چا چې دا اصول لحاظ وساته، اراده وکړه، حرکت شروع کړه، بس لنهدینهم سبلنا. ولې شی دا د اصول پاتې شوي دي وروره. دا تصوف ګران شی په دې دی چې وایي که نه توبه د معرفت لار د اوسپنې نینې چیچل خدای دې تا سم کړي، د اوسپنې نینې چیچل دي. د الله پېژندګلي جو انسان ته درپېښ مسایلو کې د ټولو نه اسانه خبره دا ده چې دی خپل الله وپېژني او دی خپل د الله احساس په کې پیدا کړي. الله منشا دا ده او پیدا کړی دی نه او چې د خبره وکړه داسې دا الله پاک خالق رب العالمین دا خپل دا فوټبال خو نه دی، د انسانانو سره فوټبال کوي، مذاق نه کوي که نه بزرګه حضرت سکیر مذاق دی چې خبره یې تنه پټه کړله او زه ګوره زه تلاش کوه غږ یې ورته وکړه ودرېده پټ شو. دا څه خبره ده؟ غږ یې ورته وکړه چې هذا ففروا الى الله مطلق ففروا الى الله قل الله ثم ذرهم في قومهم يلعبون. دا خبره ګرانه ده. زه بزرګه ته ووایم چې یو سړی د الله تعالی د الله معرفت حاصلولو اراده وشي، نو زه ته ووایه دا خبره خو چې د جنت طالب شي او جنت اعلی مقامونه حاصلولو اراده وکړي هلته کې که څه وي به، ولې هغې کې هم ګرانتیا ځکه نشته چې اراده کې ګرانتي ده. جان مال د وقت قرباني د فرعي نه تسته ده، هغه خو اوس خبره نه دا اوس خبره نه چې فرعي زموږ په بحث کې مهم نه راوړي. فرعي نه بغیر خوړو څه شی نشته، هغه خوړو څه شی نشته چې څه شی نشته بنیاد نشته، په مخه به ته څه وکړې ترقي به څه وکړې. هغې نه علاوه د جان مال وقت قرباني مواقع تلاش کول ودرېده او هغه پوره کول په اخلاص سره په محبت سره او په شکر سره ودرېده، په شکر سره. ډېر صحابه
د اخیری وخت کې په ځان قدم کې حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو دا ویلما دا پیغام رسوي چې ستاسو د دې اصولو چې دا په ذریعہ د تر رسیدلی کنه اور داغی اصول لپاره دې سر ورکړي ادم رب عالم کے اوقات اور افعال کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں. صرف عبادت پر اکتفا کر کے بندگی کے رنگ میں زندگی گزارنے سے آگے بڑھنے کا شوق ہے کہ معیت کے حال میں ہمارے اوقات بسر ہوں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. اللہ کی خوشی اللہ کی رضامندی تیرے فائدے میں ہے. تو انسانیت کے اعلیٰ مقام کی طرف ارادہ کر کے آگے بڑھے اس مقام کی شوق دل میں پیدا ہو جائے. اللہ خوشی سے دے دیتے ہیں. ہم اس کو چاہتے نہیں, اللہ کو چھوڑا بھی نہیں, لیکن خود ڈھونڈا جائے اپنے اندر کہ کیا ہے, آواز ہے اور چیزیں ہیں. ارے یہ حکم ہے میرے بھائی, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب حکم ہے. ساری زندگی دنیا میں گزاریں. دنیا نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں کہ دنیا اور دین نہیں. ہمارے لیے دنیا بھی دین ہے, سب کے دین سے ہوتا ہے. تیرے بھینس کے لیے گھاس کاٹنا جو ہے, پٹے کاٹنا بھی دین ہے. تیرے اپنی بچوں کے ساتھ پیار کرنا بھی دین ہے. تیری دکانداری اور وزارت صدارت اور تیرے محض کا حالت اور تیرے صحت کا حالت, تیرے غربت کا حالت اور تیری ساری چیزیں معیار یہ ہے کہ تو بندہ ہے یا نہیں. جس حال میں تو ہے تجھے اپنے بندگی کا احساس ہے یا نہیں. جیسے کسی محکمے میں, کسی فرم میں آپ سر پاکستان میں وہ افیسری رینک ہے, وہ یہ حضرت اور یہ سارے اپنے اس حیثیت کا احساس ہے. اور پھر یہ احساس ہے کہ میں کراچی کا ہوں. یہ احساس بھی ہے یعنی کہ جنت سے آیا ہوں, واپس وہاں پہنچنا ہے, کہیں ادھر ادھر ہوا تو تباہی ہے. کراچی اگر میں بھی پہنچا نا, ادھر ہی رہ گیا بتائے زندگی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر جنت نہ جا سکا دوسرا جگہ اللہ دکھائے بنا, کیونکہ احتیاط میں گاڑی کو موت تک پہنچانے کا ارادہ ہے. اپنے کو بندہ سمجھتے ہیں اس ارادے سے کہ چند دن ہے بندگی کی, پھر ایسی آزادی, پھر ابدی الابد. اللہ یہی صفت دے دیتا ہے عبد القدیر کو. اچھا ازلی الازل تو نہیں ہے, وہ پاک ذات ہے. انسان حادث ہے نا, قدیم ہے تو, لیکن یہ فانی بھی نہیں ہے, ابھی فانی نہیں ہوتا. یہ تو سے اس بندگی کے رنگ سے نکل کے پھر ابدیت کا اور محبوبیت کا اندازہ ہو جائے گا. پھر سمجھے, اندازہ ہو جائے گا. وہ جو ہے نا مولانا عظیم صاحب نے مثال کے لیے جو چرواہے کے شعر, چرواہے بچلا کر پالا شہر کا, وہ اپنے کو بیڑے بکری سمجھ کر جو ہے تو چلتا رہا. کسی دن کسی شیر نے اسے پکارا اور کہا کہ بھائی تو شیر ہے. اس نے کہا میں تو بکری ہوں. کہا ذرا حوض کے پاس چلا جائے. یہ مولوی جو چیختے ہیں نا کہ قرآن کے قریب آ جاؤ, نہیں آتے. لیکن قرآن کی طرف دعوت ہو جائے تو آ جائے, قرآن کا تعارف ہو جائے نا تو آ جائے. وہاں قرآن سناتے ہیں, اچھے اچھے مضامین سناتے ہیں, دین کی دیگر مضامین سناتے ہیں, لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا مدرسہ اور میرا لنگر شریف اور مدرسہ شریف ذہن سے نکلا نہیں ہوتا تو پھر بات نہیں بنتی. اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ کاتے پیتے گرانے, یہ آپ افیسرت لوگ, یہ ملو والے فیکٹری والے اپنے بچوں کو عالم بنائے اور پھر بنائے تاکہ احساس کلتری سے آزاد ہو کے دین اسلام کا تعارف کرائے. سارے انسان دین کی طرف آ جائیں گے. یہ نعمت ہے اور سب پر آگ برس رہی ہے. صحیح تعارف ہو جائے, سب پر آگ برس رہی ہے. خدا گواہ ہے کہ پس رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. قیامت سے جتنا بھی دور ہوگا تو پیاسا ہی ہوگا نا, تڑپ رہا ہوگا. اور پھر وہ اللہ کا بھی صحیح پیر بھی بن جائے, اللہ کا بھی صحیح تعارف ہو جائے. اللہ سے متوحش ہیں, آپ دیکھیں نہیں. اللہ کو اپنا سمجھنا چاہیے, اللہ کو اپنے دوست سمجھنا چاہیے, اور سارے دوستوں میں نفس اور مہربان اور آفا درگزر کو پسند کرنے والا بڑا ڈکٹیٹر کیا ہو درندہ ہے تو اس کے پاس جا کے پھر پال کے رکھ دے گا. ایسا اللہ کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہوئے اللہ کا توہین کرتے ہیں. کئی سے میں نے سنا ہے کہتے ہیں کہ اللہ لاپرواہ ہے. ایسے میرے گھومتے کھڑے ہو گئے کہ کمبخت اس حد سے بھی گزر گئے تو اس کریم ذات کو لاپرواہ سوچ رہا ہے. اللہ سمن بے نیاز ہے, لیکن بیان ریاضی کا مقصد یہ ہے نا
کتنی طالب نہیں تو وہ بے نیاز ہے اللہ کے بندے، کی خیر و شر و نفع و نقصان سے بے نیاز ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ لیکن اگر تجھ میں طلب ہے تو وہ طلبار ہے، تجھ میں طلب نہیں تو بے نیاز ہے، تجھ میں طلب ہے تو نقطہ نواز ہے۔ پھر اور نقطہ نوازی کا وعدہ ہے نا، ارادے پر ایک نیکی، اس کو سوچے نہیں لوگ، مثبت رخ کی طرف ارادے پر ایک نیکی۔ جیسے کہ آپ نے 1 روپیہ دیا تو 1 روپیہ کا چیز دے دیا، ایسا کوئی بھی دکاندار نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا کہ یہ چیز کتنے قیمت کی ہے اور اس پوچھنے پر ہی آپ کو ایک چیز دے دیں، مثلا 1 لیکس کی چکی آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ پوچھا کہ بھائی حساب کتنے بھروسے کا 10 روپے فرق ہے، بس اتنی بات کرو، 1 چکی پکائے اور آگے آپ دیں تو ایسا کوئی دکاندار ہے؟ اور یہاں ایک ارادے پر ایک نیکی ہے نا، ایسے ذات کریم رحیم مالک سے متوحش ہونا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی صحیح تعارف نہیں ہوا، یہ بھی جو ہے نا عبادات ہی میں سارا زندگی گزارے اور مائیت کی طرف سوچا بھی نہیں، ادھر جانے کے لیے احساسی کمتری میں مبتلا ہے کہ ہے تو بات ٹھیک ہے لیکن ہم کہاں، ہم ابھی بڑے ذلیل ہیں، ذلیل تو ہے نا انسان، تو اللہ سے بدگمان جو ہے کہ اسی دن ذلت کیا ہے، اتنے بڑے محسن پر اعتماد جو نہیں تو اس سے بڑا بے غیرتی ذلت کیا ہے؟ یہ کوئی اچھی صفت ہے اتنے بڑے محسن پر بد اعتمادی؟ شیطان جو ہے نا یہ بڑا خبیث ہے، اگر کچھ بھی نہیں عبادت سے نہ روک سکے تو اس سے گجر کر دیتا ہے کہ تو تیری عبادت اس کے ہاں، تیری عبادت مقبول کا، وہ تو اللہ۔ شیخ رحیم صاحب بندگی کے رنگ میں نفس ہمسری کا ٹیکا لگا کر سب کو محروم کیا خصوصی رحمت سے۔ تو ہمسری کرنا چاہتا ہے پاک ہو کہ مقبول ہونے کا ارادہ تیرا کیا ہے؟ ہمسری نہیں ہے، بندگی تو یہ ہے کہ چیخ کر پکارے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے بڑا ظلم کیا اور میں بڑا ہو گیا، پکار سے وہ قدر کرتا ہے، اس کے نہیں کہ دیکھ میری داڑھی، دیکھ میری سنت داڑھی، دیکھ میں اتر کے آیا ہوں، میں سید ہوں، میں اتنا علامہ ہوں، مفتی ہوں، قاضی ہوں، اتنا سند ہے میرے پاس، میں فلانی سلسلے کا خلیفہ مجاز ہوں اور میں نے اتنی عبادتیں کی، اتنی کی، یہ پکار کے، یہ پکار کے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، راستہ نہیں ادھر جانے کا بھول گیا۔ نبی والا راستہ کون ہے نا، یہ دیوار سے پلانتے ہیں، دیوار کو پلاننے والے کو یہاں سرحد میں گولی استعمال کرتے ہیں، اس کو اب سمجھ گئے، جو دروازے سے آتا ہے نا اس سے آنکھیں پڑ کے چاور کرتے ہیں اس پر مہمان، جوش سے بڑھتے ہیں، ہوش سے بڑھنا چاہیے، نبی والے طریقے پر آگے بڑھے۔ تو بات یہ ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، کچھ ویسے ہی پاگل تھا، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ دل میں اللہ کے نام کو سوچنا یہ بونڈیوال ہے، وہ درمیان دیوار کو بونڈیوال کہتے ہیں۔ یہاں کی تربیت یہ ہے کہ بونڈیوال کا دروازہ یہ بھی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہاں یہ بھی نہیں سوچو کہ کیسے دیکھ رہا ہے، صرف یہ احساس پیدا کر لو کہ وہ دیکھ رہا ہے، یاد اللہ ہے۔ اچھا، یاد اللہ پر دلوں کا صفائی جو وعدہ ہے نا وہ یاد اللہ ہے، دل صاف ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وَتَبَتَّنْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، مخلوق سے کٹ کر دل میں عوض اور غرض کا کوئی جذبہ نہیں رہے گا تو دل صاف تب ہوگا نا۔ یہ سورج جو آیا تو روشنی آ گئی نا، اسی طرح محبت جب آتا ہے تو زندگی جیسی حسین لذیذ نہیں ہوتی۔ آپ میں سے کسی کو محبت نہیں نا، یہ مجازی محبت تو ہو ہی جاتا ہے، کسی کہیں کو ہو جاتا ہے، پھر دیکھیے مجازی محبت کا اثر کیا ہوتا ہے، بارش برستی ہے تو مزہ آتا ہے نا، سورج زور سے زور لگا رہے کا سورج جتنا زور لگا اتنا مزہ آتا ہے، بتا تو خالق کی محبت کا کچھ ہو جائے تو پھر کیا
وہ یاد اللہ پر ہے، بڑا مفت ہے، بڑا آسان ہے، نہ گھر چھوڑو نہ دکان اور نہ وزارت چھوڑو نہ مذمت، یاد اللہ پیدا کر لو، اس کا عوض سے جو روکا ہے یہ ہے بڑی چیز ہے یاد اللہ. آپ سمجھ گئے؟ ہاں، احساس ہے، اس کا عوض بھی غیر مرئی ہے، تولا نہیں جاتا. اس کی ابتدا جیسے کہ ذکر اللہ کی ابتدا یہی ہے، اللہ کی یاد کی ابتدا یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. اس سے اگلا عالم جو ہے نا، یہ احساس تیرا پیدا ہو جائے، پھر آگے جو ہوگا وہ آپ بیان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی نماز کیسی ہے، آپ کا تلاوت کیسا ہے، آپ کا دکان کیسا ہوا، آپ کا دسترخوان کیسا بنا. یاد اللہ کے بعد آپ کی ساری زندگی کیسی بنی وہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. یہ بندیوال ہے، یہ دروازہ ہے کہ نبی کی طریقے کے مطابق اس دروازے تک پہنچ کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کی حضور میں وہ سن رہا ہے، اور پھر جو ہے تو امداد بھی کرتا ہے نا. جیسے اس لڑکے نے کہا نا، جب یاد پیدا ہوتی ہے نا تو ہر آواز اور ہر حرکت، جب تک بارش برستی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ بارش برس رہا ہے، کہتا ہے برسا رہا ہے. یاد اللہ کی نشانی ہے نا. ہاں، اس درخت پر نظر پڑی تو فوراً دل کی نظر سانے پر پڑی، کیسا سبزہ بنا پتوں کو، جس کے تنے کا اور دیا، اس کا چنا کچھ ہے تو اس کا اور یہ لوہے کا حکم دیا کہ لوہا بکھرے، یہ کبھی بھی لکڑی بنے گا. انسان ہے غافل ہے. وہاں جیسے حکم جس کو دیا، پتھر کو حکم دیا کہ پتھر ہے تو کروڑوں سال بعد بھی وہ ہیرا نہیں بن سکتا. کیا پتھر کو ہیرا بننے کا شوق نہیں ہے؟ انسانوں کو شوق ہے ترقی کا نا، یہ تو اسی نے دیا تھا بس. انسان میں حرص اسی لیے رکھا ہے نا کہ ہیرا بن جائے. اب یہ اینٹ جو ہے اس میں وہ چاہت نہیں، یہ بالکل مطمئن ہے حکم پر کہ بس چاہے لاکھ ہیرے آ جائیں تو اس اینٹ کو اس سے حسد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے حال پر وہ مطمئن ہے، نفس مطمئن ہے کہ مجھے میرا خالق چاہتا ہے کہ میں اینٹ ہی بن کر رکھوں، میں اس سے ہیرا بننے کی چاہت میں نہیں رکھوں. اور ہیرے میں بھی وہ فخر نہیں ہے، عزت اس نے جو دی ہے. کر لو فیصلہ، عزتوں والے کا فیصلہ کتنا. آپ بتائیں لوہے میں فائدہ زیادہ ہے یا سونے میں؟ سونا کسی کی کام ہے؟ ایک میخ تیرے دروازے کو ٹھیک کرے گا، ہوا نہیں آئے گی. اور سونا کبھی تیرے دروازے کو تو نہیں تو اس کو لا کے جو ہے تو اپنی انگلیوں میں اور اپنے نمایاں جگہوں میں لگا دیا. اللہ کا فیصلہ عزت کا کام لوہا کتنا کرتا ہے اور عزت اس نے کس کو دی ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو اعلیٰ مقام کی چاہت رکھ، تو اعلیٰ مقام کو پا سکتا ہے. تجھ میں یہ چاہت حرص اس لیے رکھی ہے، اس پتھر میں وہ حرص نہیں رکھی، فرشتوں نے بھی نہیں رکھی، جانوروں نے بھی نہیں رکھی. تجھے یہ حکم دیا کہ یہ اعلیٰ مقام حاصل کرو، ہیرا بن جاؤ، تاکہ تجھ پر محبوب آئیں زینت بڑھاتے رہے. تو بات یہ تھی کہ اللہ کی یاد پیدا کر لو. اللہ کی یاد کا دروازہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سمجھے؟ وہ اگلا عالم معیت کا ہے. تو یہ چونکہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ ہر ایک کی بس کی بات ہے کہ یاد اللہ پیدا کیا جائے. ابھی جو ہمتیں ہیں جو سمجھ ہے، اور ہر ایک کی اپنی معرفت، ہر ایک کی اپنی نوعیت کا معرفت ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، دوستی کا رنگ ہر ایک کا اپنا رنگ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کے جو مبارک مزاجی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مزاج مبارک جو ان کی تھی وہ مزاج علاقے تھی. سب عارف تھے، قوم درجے کے عارف تھے. آپ سمجھ گئے؟ ہم یہی کہتے ہیں امت کو کہ بھائی اس دروازے سے اندر بڑھ جاؤ، جلدی بڑھ جاؤ، یاد اللہ جلدی پیدا کر لو. اور اسی لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی یہ بات سن کر اوروں کو سناؤ، اور خود بھی اللہ کی یاد پیدا کرنے پر اپنی ہمت صرف کرو. اور اس کے مواقع آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اچھی طرح جلدی پیدا ہو جاتا ہے یہ احساس. سب سے پہلے نماز میں درست حکم کے مطابق یہ ارادہ ہو کہ اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ نے یوں کہا میں اس کے حضور کو دیکھ رہا ہوں، میں کسی ارادے سے وضو کر رہا ہوں.
آپ سمجھے، ملنے جا رہا ہوں وہاں پر عوض اور غرض جو ساری چیزوں کو پھیل کر آیت یہی ہے نا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد کر رکھنے والا اللہ کا ہم نشین ہے نا، اس حدیث پاک کی معیت یہی ہے، اللہ سے، اللہ کے در اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جا کر دو رکعت نفل کر کے آئے اور کہے کہ اللہ سے ملاتا ہوں، اللہ سے باتیں کی، اور اگر جا کر تھوڑا تلاوت کر کے آ جائے اور کہے کہ بھائی میرے سے اللہ نے باتیں کی تو بھی ٹھیک ہے، اس کا جب یہ یہاں تک بتا دیا ہے، اب آگے جو ہے نا یہاں اس سمے کسی نے اسی پر اتفاق کیا، اسی پر آگے بڑھنے کا تو نے جو ہے نا نماز کو برتن نہیں سمجھا، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کو نعمت نہیں سمجھا، اس لیے اس کی حقیقت کو بس یہ بھی اچھا ہے، جہنم سے تو بچ جائے گا، شریعت کا تقاضا پورا ہے، شریعت کی یہی تقاضا ہے کہ بھائی مر کے جہنم سے بچنا، یہی بس آگے تیرے مرضی، تو جو چاہے کر، بادشاہت کر، وزارت کر، جو بھی ہے، صرف یہ بات ہے وہ ایک شعر میرے میں نے لکھا تھا، نہ آشنا رہے زمانے سے حق ہے تیرا یہ آشناؤں پر، آشناؤں پر یہی حق ہے کہ مخلوق سے ناشنا رہے، مخلوق کی طرف جو ہے نا اثرات تو ہوں گے اس کے دماغی طور پر، لیکن دل میں اس کی طرف وہ نہیں ہوگا، دل پر اثر نہیں ہوگا، چاہے دین ہے، دنیا ہے، آخرت ہے، جو کچھ بھی ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا نا جو ہم عرض کرتے ہیں، اس میں عوض کو سامنے رکھے تاکہ محبت پیدا ہو جائے، اس کا عوض محبت ہے، وہ غیر نئی چیز ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، ایک اللہ کی یاد کے ساتھ تیرے اعمال زندہ ہو جائیں گے۔ تلاوت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو سامنے رکھے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے آوازوں سے زیادہ محبت اور خوش ہو کے اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے کے والے کی آواز کو سنتے ہیں، اسی احساس کو سامنے رکھے پڑے، تیرا اندر بھی سمجھ رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ اللہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، تھوڑا سا خیال میں لائیں گے تو یہ بات بڑی آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضربیں لگانے کی ضرورت ہے، مذاکرے کی ضرورت ہے، جیسے آپ سے کر رہا ہوں، چلکشیوں کو اور حالات کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مذاکرے جو ہے نا وہ مؤثر ہے۔ قرآن حکم تو یہ ہے نا، قرآن کہیں ہے کہ تو علادہ ہو کے صحراؤں میں چلا جا، لیکن یہ ہے کہ مذاکرے کر، مومنوں کو مذاکرے سے ملتا ہے، یہ قرآن ہے نا، اور مومنوں کی جو نفع ہے، جو نفع وہ چاہتے ہیں ملتا رہے گا، اس کو نفع بھی اپنے ارادے کی نسبت سے ملتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جب یاد اللہ پیدا کرو گے تو تیرے اعمال زندہ ہوں گے، تو اس کے پیدا کرنے کے مواقع سب سے پہلے جو عرض کر رہا تھا نماز ہے، اس میں جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔ حکیم الصلاۃ ذکر، یہ بھی ایک وعدہ ہوا نا کہ اگر میری یاد پیدا کرنے کا ارادہ ہے تو نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے کا شرائط یہ ہے نا کہ سب سے مؤثر نماز سمجھے،